یہ وفادار ہے. یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دے دیا جاتا تو یہ اندر چلی جاتی ہے. ہمیں نہیں نظر آتی، ہمیں نظر، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان کو نظر آتے ہیں. اور یہ قرآن مجید دنیا میں آنے سے پہلے یہ اللہ کا کلام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. اب کیونکہ اللہ کا کلام انسان نہیں سمجھ سکتا تو اس نے اپنے کلام کو ان لفظوں میں کنورٹ کیا ہے، بدلا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے پہلے اس نے لفظ پیدا کیے، پھر ان لفظوں میں قرآن مجید اتارا تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ایک شکل بدلی، پھر دوسری شکل اس کی تب بدلی جب یہ روحانی طور پہ اندر چلا جاتا ہے. اس کی تیسری شکل تب بدلتی ہے جب یہ انسانی شکل میں انسان بن کے قبر کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. انسان بن کے انسانی شکل، اور پھر کلام کرتا. فرشتے پوچھتے ہیں کلام اللہ تو کدھر آئے؟ کہ تم کدھر آئے؟ کہا ہم تو حساب و کتاب کے لیے. کہتا میں بچانے کے لیے آیا، میں بچانے کے لیے. اور ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی نے تو کمال کر دیا کتاب الروح کے، اس نے تو خیر ہی کر دی. اس نے کہا کہ فرشتے کہتے ہیں اسے، ایک حدیث میں ہے کہ قرآن مجید فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اللہ سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ کیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا. ایک حدیث میں ہے فرشتے کہتے ہیں قرآن مجید سے کہ تو جا اللہ سے پوچھ کے آ کہ کیا کرنا ہے اس بندے کا. اب وہ فرشتے کیونکہ دن میں کئی دفعہ آتے جاتے ہیں، ہزاروں بندے روز مرتے ہیں، روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، تو وہ ٹائم ان کو اندازہ ہے کتنی دیر میں بندہ آ جا سکتا ہے اوپر سے. تو جب قرآن مجید تھوڑی تاخیر سے آتا ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ دیر کیوں لگا کے آئے، اتنا تو ٹائم نہیں لگا. تو قرآن مجید کہتا ہے، یہ ابن قیم الجوزی نے لکھا کتاب الروح میں، کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا نا کہ میری بات مانی جائے، اللہ تعالیٰ نے میری بات مانی، فرمایا تو فرشتوں کو کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دے. تو جب مجھے یہ خوشخبری سنا دی تو میں اس کے لیے بستر بچھونا اور سرہانہ لینے جنت میں چلا گیا تھا. جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس کے لیے ساز و سامان لے کے آئے گا اور اس کے لیے بچھائے گا. اس سے پیار کریں، یہ ہمارا وفادار ہے. یہ دنیا میں بھی وفاداری کرتا ہے، قبر میں بھی وفاداری کرے گا، میدان حشر میں